السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سورة البقرہ کی آیت نمبر 98 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، یعنی جو اللہ کا دشمن ہو، رسول کا دشمن ہو، فرشتوں کا دشمن ہو، جبریل اور میکائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، فإن اللہ عدو للکافرین، یقیناً ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ فإن اللہ عدو، بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے، للکافرین، کافروں کا، یعنی جو اللہ سے دشمنی لیتے ہیں، فرشتوں سے دشمنی لیتے ہیں، رسولوں سے دشمنی کرتے ہیں، جبریل کی دشمنی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دشمن ہے۔ یہ آیت یہود کے سلسلے میں ہے کہ اہل کتاب یہود جبریل امین علیہ السلام سے سخت نفرت کرتے تھے، ان سے دشمنی رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، نفرت کرتے تھے، دشمنی رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ عذاب لاتے ہیں، یہ ہمارے لیے عذاب لاتے ہیں۔ اور میکائیل علیہ السلام جو بارش کے اور بادل کے فرشتے ہیں، وہ ہریالی لاتے ہیں، تو ان کو اپنا ولی سمجھتے تھے۔ تو ایک سے دوستی اور دوسرے فرشتے جبریل ان سے نفرت اور بغض اور دشمنی رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاف بیان فرمایا کہ جو فرشتوں کا دشمن ہو وہ حقیقت میں اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، اور ان کو ذمہ داری دے دی ہے، فرشتوں کو ذمہ داری تقسیم کر دی ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے وہ سارے کام انجام دیتے ہیں، ذرہ برابر بھی مخالفت اور نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کو جو حکم دے دیا گیا وہی کرتے ہیں۔ جبریل کا کام اللہ کے پیغام کو، اللہ کی وحی کو تمام رسولوں تک پہنچانا ہے۔ تو جبریل اللہ کے کلام کو اور اللہ کے حکم کو لے کے نبیوں کے پاس اترتے ہیں، اور جبریل اپنی طبیعت سے اور اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے، وہ اللہ کی اجازت سے آتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں بیان فرمایا جبریل علیہ السلام کے سلسلے میں: وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، جبریل اپنی مرضی سے نہیں آتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو لے کر کے آتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے حکم سے فرشتے جبریل امین اللہ کے نبیوں کے پاس، رسولوں کے پاس آتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہود کی سرزنش کی گئی ہے اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ کہا جو
دشمنی رکھے اللہ سے، اس کے رسولوں سے، اس کے فرشتوں سے، جبریل سے، میکائیل سے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا، ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا جو فرشتوں سے دشمنی رکھے۔ یہودی جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، نفرت کرتے تھے، اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے، ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ دشمن ہے۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو بہت تفصیل سے واضح کیا ہے، جو ایمانیات میں تفریق کرتے، بھئی ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، قضا و قدر پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، یعنی حساب و کتاب ہوگا، قیامت برپا ہوگی، حساب و کتاب ہوگا۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا، کسی سے دشمنی رکھنا، کسی سے بغض رکھنا، یہ کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك السبيل اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر تفریق کرنے والوں کا انجام بتایا ہے کہ ایمانیات کے باب میں جو تفریق کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، کہتے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں، ایک کو پکڑ لیا دوسرے کو چھوڑ دیا، افراط اور تفریط کے شکار ہو گئے، ایمانیات میں تفریق کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کے سلسلے میں اولئک هم الکافرون حقا، اوریجنل کافر یہی کافر ہے، اور ایسے ہی کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہاں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 98 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھے، اس کے فرشتوں سے دشمنی رکھے، بغض رکھے۔ جبریل اور میکائیل 2 فرشتوں کا نام لے کر کے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، کیونکہ یہی یہودی ان سے بغض رکھتے تھے، جبریل علیہ السلام سے کہا جو فرشتوں سے بغض رکھے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دشمن ہو جائے، انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دشمن بن جائے تو انجام آدمی سوچ سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے، سوائے عذاب کے، ذلت کے، رسوائی کے، تباہی کے، بربادی کے، ناکامی کے، اس دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی۔ تو حقیقت میں یہود اس کے مستحق تھے۔ عہد نبوت میں یہودیوں کے ساتھ جو برا حشر ہوا، ان کے ساتھ جو برا انجام ہوا، تاریخ کے اوراق گواہ ہے۔ اور آخرت میں مرنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر من و ان ایمان رکھا جائے، کسی سے بغض اور نفرت نہ رکھا جائے، اور نہ کسی کے مقام کو اس کے درجے سے، اس کے مقام سے بڑھایا جائے، غلو نہ کیا جائے، افراط و تفریط سے ہٹ کر جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے ہم اس پر ایمان رکھیں اور اس ایمانیات کے تقاضوں کو پورا کریں، ایمانیات میں کسی پر تفریق نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔